یہ ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیونکہ ایک انسان نے کوئی بولنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے تو وہ اس کا لکھا جائے گا اور اس کے لیے وہ قیامت میں جواب دہ ہے۔ تو ووٹ کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں، میں چند باتیں اس حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ تفسیر معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع دیوبندی، ان کا موقف، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا موقف اور مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کا موقف میں ووٹ کی شرعی حیثیت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مفتی شفیع دیوبندی معارف القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کی 3 حیثیتیں ہیں۔ یا یہ ووٹ گواہی ہے، اور ووٹ کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ سفارش بھی ہے، اور ووٹ کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ وکالت بھی ہے۔ اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اسے امانت قرار دیتے ہیں، اور مفتی منیب الرحمان صاحب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہے۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے معنی مطالب آپس میں ملتے جلتے ہیں، لیکن آئیں دیکھتے ہیں کہ جسے ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی سی چیز ہے، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ سب سے پہلے اسے کہا گیا ہے کہ یہ گواہی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو حق پہ قائم ہو جاؤ اور اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو انصاف کسے کہتے ہیں؟ ایک ذرہ برابر بھی کمی بیشی ہو تو انصاف نہیں ہوگا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں سورج نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نظر آ رہا ہے۔ فرمایا اس طرح مسئلہ صاف ہو، معاملہ صاف ہو، اس طرح دیکھو تو تم گواہی دو ورنہ چھوڑ دو۔ یعنی کسی کے بارے میں اتنا واضح اور صاف پتہ ہو اور اتنی واضح بات ہو تب اس کی گواہی دو کہ یہ اچھا ہے، برا ہے، یہ کیسا ہے، تب بول سکتے ہو۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے سفارش کہا گیا ہے۔ سفارش قرآن کہتا ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جس نے اچھی سفارش کی تو اس کا اچھائی میں حصہ ہے۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جس نے بری سفارش کی تو اس کے لیے برائی میں حصہ ہے۔ تو آپ قرآن کی نظر سے سمجھیں کہ آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو اس امیدوار کا کرتا درتا کام کاج، سارے معاملات، اسمبلی میں بل پاس کرنا، کام کاج کرنا، اچھا برا ہر فعل کے اندر آپ حصے دار ہیں، اچھائی ہے یا برائی ہے، تو لہٰذا یہ سارا کچھ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جانا ہے۔ اس لیے ذرا دھیان سے۔ تیسری چیز ہے کہ اسے وکالت کہا گیا ہے۔ وکالت یہ ہے کہ کسی کو اپنی طرف سے وکیل بنا دینا، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ صرف اس کا وکیل نہیں ہے بلکہ وہ مختلف لوگوں کے حقوق کا بھی وکیل ہے۔ اس لیے صرف اس کا نفع نقصان اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے بلکہ اور بھی لوگوں کا وابستہ ہے، لہٰذا یہ بھی جواب دہی بڑی سخت ہے۔ اور آخری بات، اسے فیصلہ کہا گیا ہے۔ فیصلہ اور گواہی ان کے ملتے جلتے مفہوم موجود ہیں۔ تو فیصلہ کہا گیا ہے مفتی وقت کے نزدیک، مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان کے نزدیک۔ تو قرآن کیا کہتا ہے فیصلے کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ کرو۔ تو قرآن نے عدل کا، انصاف کا حکم دیا ہے، اس لیے بڑے بڑے اہل علم فیصلہ کرنے کے نزدیک نہیں گئے اور دنیاوی جزا و سزا لوگوں کو برداشت کی ہے۔ تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ دوسرے مقام پہ فرماتے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، تمہیں کسی کی دشمنی اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، چاہے تمہارا کوئی دشمن ہو، انصاف کرو۔ اور بعض آیات کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے سامنے رشتہ داری کیوں نہ ہو، ماں باپ بہنا بھائی کچھ بھی سامنے ہو تو حکم یہ ہے انصاف کرو۔ تو یہ ووٹ کی شرعی حیثیت میں علماء کرام کی جو رائے ہے، جو تفاسیر ہے، جو وضاحت ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس لیے بڑے دھیان سے چند باتوں پہ، چند وعدوں پہ، گلی پہ، نالی پہ،
تھالی پہ، موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، کسی لالچ پہ یا کسی نکمے وعدوں کے بدلے میں اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ جسے آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کا دل فیصلہ کرتا ہے، دماغ فیصلہ کرتا ہے، تو اس کی اگر آپ سمجھتے ہیں یہ واقعی ایماندار ہے، یہ اچھے کام کرتا ہے، یہ اچھے کام کرے گا، دل مطمئن ہے، تو آپ بے شک ووٹ دیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ لیکن صرف اتنی بات تھی کہ یہ ووٹ دینا کوئی کھیل کود تماشا نہیں ہے، مرضی کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عمل ہے، اور اس کا جواب قبر میں بھی کچھ دینا ہے، اور اس کا بالکل خاص جواب جو ہے صحیح، یہ قیامت کے دن پوچھا جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات سمجھنے کی اور اپنی زندگی کو پورا اسلام کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔